معزز سامعین، ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ کس طرح منایا جاتا ہے اور اسلام میں اس کے متعلق کیا حکم ہے، یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے اور اسی حوالے سے آج ہم جانیں گے۔ معزز سامعین، کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کلاڈیس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ پادری اور جیلر کی لڑکی کے مابین عشق ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے اس عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب یعنی نصرانیت قبول کر لیا۔ اب لڑکی روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی۔ بادشاہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنے آخری لمحات اپنی معشوقہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا۔ ایک کارڈ اس نے اپنی معشوقہ کے نام بھیجا جس پر یہ تحریر تھا، مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ بالآخر 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سے ہر 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اس تہوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کے لین دین سے لے کر فحاشی اور یعنی کی ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے جس کا جتنا بس چلتا ہے عام دیکھا سنا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کی ادویات عام دنوں کے مقابلے ویلنٹائن ڈے میں کئی گنا زیادہ بکتی ہیں اور خریدنے والوں میں اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ گفٹ شاپس اور پھولوں کی دکان پر رش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان اشیاء کو خریدنے والے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دن کو کافروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ منانے والے بہت سے مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے پاکیزہ احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بےہودگیوں سے ناپاک و آلودہ کرتے ہیں۔ بدنگاہی، بے پردگی، فحاشیوں اور یعنی اجنبی لڑکے لڑکیوں کا میل ملاپ، ہنسی مذاق، اس ناجائز تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے تحائف کا تبادلہ، ساری وہ باتیں ہیں جو اس روز زور و شور سے جاری رہتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے ناجائز اور حرام ہونے میں کسی مسلمان کو ذرہ بھر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی آیات بینات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات سے ان امور کی حرمت اور مذمت ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرسلاً مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر گئی ہے اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ قوم جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے پائی جائے گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام برائیوں اور حیائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔